الرحمن الرحیم۔ آج سے 5000 سال پہلے تائچنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر آباد تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا۔ لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، بے ہنگم آوازوں کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی ٹیکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں ایک ایسا خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ مویشی، لوگ اور غار تینوں زمین میں دفن ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تائچنگ شہر آباد ہو گیا۔ یہ اب تائیوان کا وسطی شہر ہے اور اس کی آبادی 27 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ کچھ سال پہلے مئی 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائچنگ کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے۔ کھدائیاں شروع ہو گئیں۔ ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے۔ حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں میں تائچنگ کے نیچے 48 غار ڈھونڈ لیے۔ یہ غار قدیم زمانے کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنس گئی۔ ماہرین کو ان غاروں سے 5000 سال پرانی لاش ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لاش کے اوپر سے دھول اتاری گئی تو لوگوں کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویر کھینچی گئی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں پہنچ گئی اور اس تصویر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے جس شخص نے بھی یہ تصویر دیکھی، وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس تصویر میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آنسو روکنا مشکل تھا؟ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ یہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے۔ وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی بڑی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کے اس وقفے کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لپٹا دیا اور غار میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں چونے کے پتھروں میں دفن ہو گئے۔ قدرت کو محبت کے یہ لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے ان لمحوں کو فریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاش کا کاربن ٹیسٹ کیا۔ یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلی۔ یہ دنیا میں ممتا کا قدیم ترین فاسل ہے۔ اس سے پہلے عورت اور مرد کی محبت کا قدیم ترین فاسل اٹلی کے شہر پومپئی سے دریافت ہوا تھا۔ پومپئی نیپلز کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا اور یہ شہر اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ کی اونچائیوں پر آباد تھا۔ اس شہر کے دونوں طرف سے سمندر نظر آتا تھا۔ پانی اور سبزے کی فراوانی تھی۔ لوگ خوشحال تھے۔ یہ انگور کی شراب پیتے تھے اور بچڑوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں 2 منزلہ مکان بننا شروع ہوئے، جس میں بیکریاں بنی، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا اور جس میں عوامی شراب خانے اور ریسٹوران بھی کھولے گئے۔ اس شہر کے ہر گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا لان اور اس لان میں ایک فوارہ ہوتا تھا۔ زیبرا کراسنگ کا تصور بھی اسی شہر سے پیدا ہوا۔ شہر کے درمیان میں سوئمنگ پول بھی تھا۔ لوگ دن کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے اور یہ دنیا کے ان چند شہروں میں شمار ہوتا تھا جس میں 2500-3000 ہزار سال پہلے مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 67 سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا۔ وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا۔
ٹھہرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پومپئی مر گیا، لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی کے ماہرین نے 1748 میں پومپئی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثاروں میں لاشیں بھی تھیں، راکھ میں دفن لاشیں۔ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑے کی لاش بھی تھی۔ یہ عورت اور مرد تھے۔ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی اور یہ دونوں اس میں دفن ہو گئے۔ ماہرین 2000 سال بعد ان تک پہنچے۔ ان کے جسم سے راکھ اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ دونوں لاشیں آج بھی پومپئی کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہالی ووڈ نے پومپئی کے نام سے ان پر بڑی خوبصورت فلم بنائی۔ پومپئی شہر میں ہزاروں لوگ تھے۔ وہ سارے لوگ آتش فشاں کی راکھ اور لاوے میں دفن ہو گئے۔ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا، مگر یہ دو انسان 2000 سال تک راکھ میں جوں کے توں رہے، یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچ گئے اور ان کے اوپر سے راکھ کی تہیں اتاری گئی اور یہ محبت کا قدیم ترین بت بن کر انسانی تہذیب کے سامنے آ گئے۔ ان میں ایسی کیا خوبی تھی، ان میں ایسا کیا جادو تھا کہ قدرت 2000 سال تک ان کی حفاظت کرتی رہی۔ قدرت نے انہیں ٹوٹنے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ اس جادو، اس خوبی کا نام محبت ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جسے زوال نہیں آتا، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات کی محبت میں گوندھ کر پیدا کیا تھا۔ دنیا کا جو بھی شخص محبت کے جذبے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ آپ محبت کی کوئی پرانی داستان کھول کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں لیلا مجنوں، شیری فرہاد، سسی پنو، ہیر رانجھا اور رومیو جولیٹ کی تہذیب نہیں ملے گی۔ بادشاہ مر گئے، تخت اجڑ گئے اور ملک زوال پذیر ہو گئے، اور اگر کوئی چیز زندہ ہے تو وہ محبت کے وہ کردار ہیں اور ان کرداروں کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اگر آپ رومیو جولیٹ کے شہر ورونا جائیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ورونا کا بادشاہ کون تھا، اس کا قلعہ کہاں تھا، اس کے پاس دولت کتنی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن رومیو جولیٹ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ بالکنی آج بھی موجود ہے جس سے رومیو ساری رات لٹکا رہتا تھا۔ یہ محبت جیسے جذبے کا کمال ہے، یہ جذبہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا، اور پومپئی کا یہ فوسل اس عظیم جذبے کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ محبت کا دوسرا فوسل تائیوان سے دریافت ہوا۔ یہ محبت کا پومپئی سے بھی قدیم ترین فوسل ہے۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، شہر کے سارے لوگ زلزلے کا لقمہ بن گئے، ان کی ہڈیاں سرما ہو گئیں، مگر یہ دونوں ماں بیٹا آج تک موجود ہیں۔ ماں کی ہڈیوں نے 4800 سالوں تک بچے کو ہاتھ میں اٹھائے رکھا، اور اس کے چہرے کی ہڈیوں میں آج تک ممتا زندہ ہے۔ بچے کی حیرت بھی آج تک موجود ہے، وہ آج بھی لرزتی کانپتی دیواروں، گرتی چھتوں اور غار کے بیٹھتے فرشوں میں اپنی ماں کی آنکھوں کے ذریعے پوچھ رہا ہے، ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مر رہے ہیں؟ اور ماں اپنی پلکوں کے برش سے وقت کے کینوس پر لکھ رہی ہے، میرے بچے، میرے لال، تم پریشان نہ ہو، میں مر بھی گئی تو بھی تمہیں اپنے بازوؤں سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اور ماں نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ ثابت بھی کیا۔ وہ 4800 سال تک اپنے بچے کو بازو میں چھپا کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دنیا اس تک پہنچ گئی۔ ماں وہ ہستی ہے جو 4800 سال بعد بھی بچے کو اپنے بازوؤں سے نکلنے نہیں دیتی۔ زلزلے آئیں، سیلاب آئے، طوفان آئے یا پھر وقت لہر بن کر اوپر سے گزرتا رہے، مگر یہ ماں کے بازوؤں سے بچے کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے عذاب ماں کے جذبے، ماں کی محبت سے جیت نہیں سکتے۔ یہ تصویر ثابت کرتی ہے کہ ماں کی محبت عورت اور مرد کی محبت سے بھی کئی گنا طاقتور ہے۔ یہ پومپئی کے عاشقوں کو بھی 2800 سال پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔